الله 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا اللهم أرنا حقا حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه آج انشاءاللہ تعالیٰ میں سورۃ زاریات کا پہلا رکوع آپ کے سامنے رکھوں گی. پورے سورت کا اہم مضامین اور مرکزی مضمون اور اہم مضامین انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کے علاوہ ایک رکوع جو ہے اس کی مختصراً وضاحت کرنے کی میں انشاءاللہ کوشش کروں گی. تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تلاوت سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم والزاريات ذروا والحاملات وقرا والجاريات يسرا والمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. صدق اللہ العظیم. قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں، پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھانے والی ہیں، پھر سبک رفتاری کے ساتھ چلنے والی ہیں، پھر ایک بڑے کام بارش کی تقسیم کرنے والی ہیں. حق یہ ہے کہ جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے وہ سچی ہے اور جزائے اعمال ضرور پیش آنے والی ہے. تو یہ سورۃ زاریات کی چند پہلی آیات کی تلاوت اور ان کا ترجمہ. تو دیکھتے ہیں کہ سورۃ زاریات جو ہے اس کا مرکزی مضمون کیا ہے. جیسے کہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، کہ بے شک قیامت جو ہے وہ ضرور واقع ہوگی. یہ اس کا مرکزی مضمون ہے. زمانہ نزول اس سورت کا مکی دوسرا دور ہے. پہلا دور جو تھا وہ بہت جو خفیہ دور تھا، اور جو دوسرا دور شروع ہوا تھا اس میں مسلمانوں کے اوپر بہت سے ظلم و ستم اور تشدد جو تھے اس کی ابتدا ہوئی تھی. پھر اس کے اہم نکات کی طرف چلتے ہیں. اس کے اہم نکات میں سب سے پہلے جو چیز سامنے آتی ہے وہ قیامت واقع ہو کے رہے گی، اور پھر دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لاؤ، اور پھر عقلی دلائل دے کے اللہ تعالیٰ غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں، جو کہ عقلی دلائل آفاقی بھی ہیں، انفسی بھی ہیں، اور تاریخی دلائل دے کر بھی کچھ انبیاء کرام جو ہیں ان کے حوالے سے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کی طرف سے رخ پھیر لیں، اور نصیحت کا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان کو نصیحت کرتے رہیں. اور بالکل اختتام پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی صفت اس میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رازق ہے اور طاقت والے ہیں. تو اس صورت میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ سب سے پہلی جو ابتدائی آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی 4 قوتوں کا ذکر کیا گیا جن کا تعلق جو ہے امر الہی سے ہے. جیسے کہ ہواؤں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ ہواؤں کی قسم کھائی ہے جو کہ گرد اڑانے والی ہیں، پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھانے والی ہیں، سبک رفتاری سے چلنے والی ہیں، اور پھر بارش کو تقسیم کرنے والی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی 4 قوتیں جو ہیں جس کا بالکل ابتدا میں ذکر کیا گیا. اور سورت کے اختتام میں انشاءاللہ جب ہم ختم کریں گے تو اس وقت ہم دیکھیں گے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی جو صفت بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ رازق ہے اور وہ طاقتور بھی ہے انشاءاللہ. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہدف اور مقصد. سورت کے آغاز ہی سے اس کا ہدف اور مقصد ایک ہی ہے کہ بالکل اور واضح ہے کہ انسانی قلب کو عالم والا سے منسلک کر دیا جائے اور انسان کا دل اس پوشیدہ امر سے مربوط ہو جائے جسے اللہ نے خفیہ رکھا ہوا ہے. اگر زمین کی علائشوں سے انسان کو پاک کرنا اور ان تمام بندشوں سے اسے آزاد کرنا جو اس کے سامنے اخلاص اللہ کی بندگی اور اللہ کی طرف مکمل فرار کے معاملے میں رکاوٹ بنتی ہے. تو بیسیکلی انسان جو ہے اس کا دل اور اس کے اعمال جو ہے اس کو مخالص کرنا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کی بندگی کی طرف اس کو لے کے جانا، اور جو گناہ کے کام ہے
ان سے آزاد ہونا اور اپنا چھٹکارا پانا۔ پھر اس صورت میں کچھ اور چند اہم چیزیں ہیں جو کہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ ایک تو یہ کہ پچھلی صورت کے ساتھ اس کا کیا ربط ہے۔ صورت قاف جو تھی پچھلی صورت، اس میں آخرت کی جزا سزا اور قیامت کو ثابت کرنے کے لیے عقلی دلائل جو ہے وہ دیے گئے تھے۔ یہاں صورت الزاریات میں آفاقی، ارضی، آسمانی جو ہے وہ اور انفسی اور تاریخی اور عقلی دلائلوں سے امکان قیامت کو ثابت کیا گیا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ صورت ابتدائی طور پر صرف دلائل ہی پر مبنی ہے تو بے جانا ہوگا۔ پچھلی صورت جو تھی اس میں کہا گیا تھا فَذِكْرِ الْقُرْآنَ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٌ، اور یہاں پر کہا گیا ہے وَالذِّكْرُ فَإِنَّ الذِّكْرَ يَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی کہ وہ بھی نصیحت تھی قرآن، وہ ایک وعید اور ایک خوف دلانے کے لیے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ذکر کہا ہے کہ یہ ایک ذکر ہے، بے شک نصیحت اس کی جو ہے وہ نفع دے گی مومنین کو۔ پھر آج جو ہم انشاءاللہ پہلے رکوع میں پڑھیں گے اس میں ایک لفظ آتا ہے خرسو۔ خرسو سے مراد ہے کہ وہ نام نہاد دانشور جو کہ آخرت کے بارے میں ہر دور میں یعنی کہ ظن اور تخمینے سے کام لے کر الٹی سیدھی منطق بکھارتے رہتے ہیں۔ تو ان کے حوالے سے اور پھر ایک اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں آتا ہے وہ فی الارض آیۃ للموقنین، کہ زمین میں بھی یقین کرنے والوں کے لیے آیات یعنی کہ جزا سزا کے دلائل موجود ہیں۔ یہ آخرت کی جزا سزا کی آفاقی دلائل ہیں، اور زمین ہمیں غلہ پھل بھی فراہم کرتی ہے اور ہماری قبر بھی بن جاتی ہے، یہی زمین کارونوں کو اپنے اندر دھسا لیتی ہے۔ ان چیزوں کی وضاحت کرتے ہوئے جو کہا گیا کہ فی الارض، اور اس کے بعد فی کا لفظ جو ہے وہ کافی دفعہ استعمال ہوا، اور اس پہ جو اس صورت میں یعنی کہ جہاں پر فی کا لفظ شروع میں استعمال ہو رہا ہے تو اس بات کو کھول کے بیان کیا گیا ہے کہ لیکن اگلی تمام آیات میں اس کو جو ہے اس کی تفصیلات کو حذف کر دیا گیا، یعنی کہ ہر جگہ پر اس کو واضح نہیں کیا گیا۔ فی انفسکم، اور جیسے کس آیت میں کہا گیا آگے بھی جو انبیاء کرام کی جو قوموں کی بات آئے گی اس میں بھی اللہ تعالیٰ فی یعنی کہ کہتے ہیں کہ ان کی جو رویے تھے، جو ان کے عمل تھے، اس میں بھی نشانیاں ہیں۔ اور یہ نشانیاں کس کے لیے؟ یقین کرنے والے کے لیے سب سے پہلی بات ہے، اور پھر اس کے علاوہ جو یہ نشانیوں کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ دلائل جو اللہ تعالیٰ تمہیں دے رہے ہیں زمین و آسمان کے اور تمہارے اپنے نفسوں سے اگلی دلائل اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، یہ تمام دلائل جو ہیں یہ ان کو بھی دیے گئے تھے، اور ان دلائل کا انہوں نے انکار کیا اور اپنے آپ کو سزا کا مستحق جو ہے وہ انہوں نے بنایا۔ اب جو پہلا رکوع ہے اس میں جیسے کہ بالکل ابتدا میں کچھ آیات کا میں نے ترجمہ آپ کے سامنے پڑھا، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہواؤں کی قسم کھاتے ہوئے کہا گیا کہ ان کی چار مختلف ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں، یعنی کہ قسم کھا کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہوائیں جو ہیں وہ اڑاتی بھی ہیں، پانی لے کے بھی جاتی ہیں، سبک رفتاری سے بھی جاتی ہیں، اور بارش کو بھی تقسیم کرتی ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی جب ہواؤں کی ایک وہ ذمہ داریاں، ان کی اطاعت گزاری، وہ سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ اور کچھ علماء کرام نے اس حوالے سے کہا ہے کہ جو جیسے بارش تقسیم کرتی ہیں تو اس کا مطلب کہ یہ سمندروں میں کشتیوں کے حوالے سے بھی ہے کہ یہ کشتیاں جو ہیں وہ وہاں سے لوگ سامان لے کے جاتے ہیں، اور انسان کا رزق جو ہے وہ انسان کا تقسیم ہوتا ہے۔ تو شروع میں بھی جیسے رزق کی دیکھا جائے تو بات کی جا رہی ہے کہ یہ جو پانی اللہ تعالیٰ جو ایک سلسلہ اللہ تعالیٰ نے اس کا چلایا ہوا ہے، کس طرح سمندر سے بھاپ اٹھتی ہے اور کس طرح بادل اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور کس طرح ڈفرینٹ جگہوں پہ اس کو تقسیم کرتے ہیں۔ اور پھر اس میں جو ایک بات یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بادلوں کے حوالے سے کہ وہ ہوائیں جو اڑائے لے پھرتی ہیں نا، تو اس کو دیکھا جائے تو یہ ہوائیں بادل جو ہیں وہ ایک جگہ ٹک کے نہیں رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں بادل ہمیشہ جو ہوتا ہے نا وہ ان کا سلسلہ وہ چلتے رہتے ہیں، کبھی ایک شکل میں نہیں رہتے ہیں، کبھی ہم دو بادلوں کو ایک جیسا نہیں دیکھیں گے، کبھی ایک بادل بھی جو ہوگا اس کو بھی مسلسل ایک شکل نہیں، وہ اس کی شکل بدلتی رہتی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ پھر اس رکوع میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی متفرق شکلوں والے آسمان کی، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بات رکھی
کہ متفرق شکلوں والے آسمان کی کہ آخرت کے بارے میں تمہاری بات ایک دوسرے سے مختلف ہے، تو اس سے وہی برگزشتہ ہوتا ہے جو حق سے پھرا ہوا ہے، مارے گی قیاس اور گمان کے حکم لگانے والے جو کہ جاہلیت میں غرق اور غفلت میں مدہوش ہیں، پوچھتے ہیں کہ آخر یہ روز جزا کب ہوگا۔ ان کے جھٹلانے کی جو ان کی جو شکل ہے بتائی گئی، اور یہ کیا کرتے ہیں کہ کیا سرایہ کرتے ہیں۔ اب اگر دیکھا جائے تو ہمیشہ سے دنیا میں ان کے کوئی لوگ ایسا کہتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے وہ ازلی اور ابدی ہے اور کوئی قیامت برپا نہیں ہوگی، کوئی کہتے ہیں کہ یہ تو ایک نظام حدث ہے، یعنی کہ ایک بگ بینگ ہوا تھا تو دنیا وجود میں آئی، اور اسی طرح ایک دن بگ بینگ ہوگا اور دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پھر یہ کہ کچھ لوگ جو ہے ان کا جو وہ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بھی انسان کوئی اچھے برے کام کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ بار بار دنیا میں جنم لیتا ہے، آتا ہے اور اپنی برائیاں اپنے گناہ جو ہیں وہ ان کو صاف کرتا رہتا ہے، ان کے اس کو اللہ تعالیٰ تب تک دنیا میں بار بار بھیجتے رہتے جب تک کہ اس کا سارا جو ہے وہ اس کے گناہ جو ہے وہ سارے ختم نہ ہو جائیں۔ پھر اس کے علاوہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ اس بات کو بھی کہتے ہیں کہ جنت میں مثلا جہنم ہوگی تو ضرور، لیکن یہ ہے کہ جہنم سے عذاب اپنا ختم کر کے تو پھر جنت میں ہی جانا ہے، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ مانتے ہیں جنت و جہنم آخرت سب کچھ ہے، لیکن کیا کہ اللہ کے جو نیک لوگ ہیں یا عیسائی جیسے کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ہمارے لیے انہوں نے اپنی جان دے کے کفارہ ادا کیا، تو اس لیے ہمیں جہنم جو ہے وہ ہمیں نہیں ملے گی، ہم جنت میں جائیں گے۔ تو اس طرح مختلف جو ہے وہ لوگوں کی رائے ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ جو جاہل لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ کیا سرائیاں کرتے ہیں کہ کہ یہ ہوگا اور وہ ہوگا، تو مارے گی قیاس اور گمان کے حکم لگانے والے، اور ان کا انجام یہاں پہ بتایا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ متقی جو لوگ ہیں ان کی بات کرتے ہیں، اور ان کی ابتدا کی اللہ تعالیٰ نے کہ البتہ متقی لوگ اس روز باغوں اور چشموں میں ہوں گے، جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے، اور وہ اس دن کے آنے سے پہلے نیکوکار تھے۔ تو متقی جو بندہ ہے اس کی یہاں پر صفات ان آیات میں بتائے گی کہ سب سے پہلے ان کی کیا صفت بتائے گی کہ وہ احسان کرنے والے محسنین ہیں، اور محسنین ہیں، نیکوکار ہیں، اور وہ راتوں کو کم سوتے ہیں۔ پھر بتایا گیا کہ پھر وہی رات کے پچھلے پہروں میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ اور پھر یہ بتایا گیا کہ ان کے مالوں میں حق ہے ساحل کا اور محروم کا، ان کے وہ اپنے مال جو ہیں وہ ان کو ساحل اور محروم جو کہ ضرورت مند لوگ ہیں جو سوال کرتے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں، جو سوال نہیں بھی کرتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ جن کو ضرورت ہے وہ ان کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ تو متقین کی بھی 4 صفات بتائی گئی ہیں، اسی طرح ہواؤں کی بھی 4 ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں۔ تو ایک متقی جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری میں ہمیشہ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ کی رضا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کائنات میں یہ جو اللہ تعالیٰ نشانیاں دکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہواؤں کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار مخلوق ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے، اور خود تمہارے اپنے وجود میں کیا تم کو سوچتا نہیں ہے۔ اب وہی بندہ جو کہ یقین رکھے گا اس بات کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے نشانیوں کی اپنے کی بات کر رہے ہیں، اور پھر وہ اس کا یقین کا جو ثبوت نظر آ رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے، تو یہ بندہ جو ہے یہ ایک یقین کا ثبوت ہے۔ جب ہم کسی بات کا یقین ہوتا ہے تو پھر ہم وہ بات ہمارے عمل میں آ جاتی ہے۔ تو یہ یقین کرنے والے جو لوگ ہیں وہ سب کچھ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان ہی میں ہے تمہارا رزق بھی اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی کہ تمہارا رزق جو بالکل شروع میں ہواؤں سے کی بات کی گئی کہ اگر پانی نہ ہو تو وہاں پہ زندگی نہیں ہوتی، وہاں پہ انسان رہ ہی نہیں سکتا، تو رزق جو ہے وہی رزق پانی برستا ہے، زمین جو ہے وہ ہمیں رزق دیتی ہے، جانور ہوتے ہیں،
تو پانی کے ساتھ ہی سارا رزق جو ہے وہ ہمارا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تمہارا رزق جو ہے وہ آسمان ہی سے آتا ہے، اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. سو اس میں رزق میں اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایات ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، وہ بھی ہمیں آسمان سے آتی. اور پھر اللہ تعالیٰ جو وعدہ کر رہے ہیں کہ جو عذاب ہے وہ بھی آسمان سے آئے گا. جب عذاب کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو یہی بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا کہ آسمان سے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور آسمان سے جو ہے وہ فرشتے وہاں سے آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ زمین پہ سجایا جائے گا اور اس کو رکھا جائے گا. تو وہ بھی وعدہ جو ہے وہ بھی پورا ہوگا. بس قسم ہے آسمان اور زمین کے مالک کی، یہ بات حق ہے، ایسی ہی یقینی جیسے کہ تم بول رہے ہو. یعنی کہ یہ جو باتیں تم عام جیسے باتیں کرتے ہو اور تم سمجھتے ہو، تو جو اللہ تعالیٰ تمہیں بتا رہے ہیں وہ بھی کیا ہے، وہ بھی اسی طرح سچی بات ہے. اور جہاں پر پھر اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کے مالک ہونے کے اللہ تعالیٰ جہاں پہ قسم کھا رہے ہیں، دلیل دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس بات کی کہ بے شک کہ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، کہ بے شک جو قیامت ہے وہ ضرور واقعہ ہو کے رہے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ اور آیات میں جیسے سورۃ رعد میں اللہ تعالیٰ ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. میں سورۃ رعد کی آیت 2، 3، 4 میں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہوں. پھر وہ اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا، اور اس نے آفتاب اور مہتاب کو ایک قانون کا پابند بنایا. اس سارے نظام کی ہر چیز ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہی ہے، اور اللہ ہی اس سارے کام کی تدبیر فرما رہا ہے. وہ نشانیاں کھول کھول کے بیان کرتا ہے، شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو. یعنی کہ یہ ساری نشانیاں جو ہیں، جب ایمان ایک مومن جو ہوتا ہے وہ جب اس کو پورا اس کو اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین ہوتا ہے اس بات کے اوپر، یعنی کہ وہ ایک یقین کی کیفیت جو ہے وہ نظر آتی ہے. ایک پھر وہ اس متقی کے اندر وہ کیفیت نظر آتی ہے، اس کو یقین ہے تو وہ اپنے رب کے آگے جھک جاتا ہے، استغفار کرتا ہے، اور اپنے رب کے ہر حکم کو مانتا ہے. اور وہی ہے جس نے یہ زمین پھیلا رکھی ہے، اس میں پہاڑوں کے کھونڈے گاڑ رکھے ہیں اور دریا بہا دیے ہیں. اسی نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے ہیں، اور وہی دن پر رات طاری کرتا ہے. ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. تو مومن کا کیا کام ہے؟ غور و فکر کرنا. اور دیکھو زمین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے متصل واقع ہیں. انگور کے باغ ہیں، کھیتیاں ہیں، کھجور کے درخت ہیں، جن میں سے کچھ اکہرے ہیں اور کچھ دوہرے. سب کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے، مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو کمتر. ان سب چیزوں میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو کہ عقل سے کام لیتے ہیں. تو یقین اور غور و فکر اور عقل جو ہے یہ ایک مومن کی پہچان ہے، اس کی علامت ہے. اور یہی کرنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتے ہیں. اگر ہم ایسے سلسلوں میں رہیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم ضرور متقی بھی ہوں گے. اور ایک متقین جو ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں باغات تیار کر رکھے ہیں، چشمے تیار کر رکھے ہیں. اور دوسری جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو عمل جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں وہ ایک محسن ہی ایسے عمل کر سکتا ہے. یعنی کہ ایک متقی بندہ جو ہے وہی احسان کر سکتا ہے اور وہی یقین رکھ سکتا ہے نا. وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ مُؤْمِنِينَ موقنین. تو ہم اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں، اپنے آپ کو پرکھ سکتے ہیں کہ ہمارا تقوی، ہمارا احسان اور ہمارا یقین. اس کی جو ڈیفینیشن اللہ تعالیٰ یہاں پر دے رہے ہیں وہ کیا دے رہے ہیں؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وبالاسحار هم یستغفرون. اور پھر آخری چیز وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. تو یہ جو کوالٹیز ہیں ان لوگوں میں ہوتے ہیں جو کہ متقی بھی ہیں، محسنین بھی ہیں، اور یقین کرنے والے بھی ہیں. سو یہ الحمدللہ ہمارا یہ پہلا رکوع تھا. اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالیٰ اگلا رکوع کریں گے، اور اس میں ہم نے 1 سے 23 آیت تک آیات کی ہیں. اور اس کا مرکزی مضمون جو تھا وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ. اہم نکات جو اس میں ہم نے پڑھے، ہواؤں کی، آسمانوں اور زمین کے مالک کی قسم کھائی گئی، اور متقی کی صفات بتائی گئی، اور یقین اور رزق کا تعلق بتایا.
کہ تمہارا رزق جو ہے وہ تمہارے یقین کے اوپر مبنی ہے، جتنا یقین ہوگا اتنا ہی اللہ کا جو رزق ہے تمہارے لیے جو وہ اللہ تعالیٰ اس میں وسعت ڈالے گا، اور تمہیں مزید اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ پھر میرے لیے کیا سبق ہے اس میں کہ ہم نے کس بات پہ غور کرنا ہے کہ جو متقین کی صفات بتائی ہیں، احسان کرنا ہے، راتوں کو پچھلے پہر میں اللہ سے استغفار کرنا ہے، اور ساحل مانگنے والے اور نہ مانگنے والے جو ہے ان کو جو ہے مدد کرنی ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ اسی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آج کا یہ سبق ختم۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔